پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. بہت دفعہ ہمیں یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں اسلام کی، ظاہر ہے دو رائے تو ہو ہی گئی ہیں. اس زمانے میں اسلام کا نام لینا بڑا مشکل بھی ہے، اور بہت سے لوگ تو فیشن بن گیا کہ اسلام کا نام لیں گے تو ہمیں ریجڈ سمجھا جائے گا، دقیانوسی سمجھا جائے گا، پرانے خیالات کے سمجھا جائے گا. تو فیشن کے طور پر بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کی بات چل نکلتی ہے، اور اسی میں ایک تانا دیا جاتا ہے یہ کون سی امت، کہاں کی امت، یہ نیشن سٹیٹس ہیں، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا موقع آتا ضرور ہے کہ جب یہ کیفیت جو شاعر نے بیان کی یا اخوت کی بات جو اسلام نے ہمیں بتائی وہ نظر ضرور آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے ہماری، کچھ عرصے سے حجاب کا مسئلہ انڈیا میں اٹھا ہوا ہے، خاص طور پر وہ خاتون جو تھی ہماری بہن، اس نے جس دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اپنے حجاب کے لیے آواز اٹھائی، یا دیگر جو طالبات ہیں کالجز کی جس طرح وہ کر رہی ہیں، تو اس پہ پاکستان سے بھی ظاہر بات ہوئی. اور اب عربوں کی طرف سے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ کویت کی طرف سے پارلیمنٹ میں ایون قرارداد لائی گئی، بہت سارے دستخط ہوئے اس پر. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ کام ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، ہم انڈیا سے احتجاج بھی کریں گے، اور ہماری مسلم بہنوں پہ یہ وہاں نہیں ہونا چاہیے. کویت میں بھی اور دیگر ایک آدھ عرب ریاست میں بھی یہ بات ہوئی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے جی. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. وہاں کے کچھ سکالرز سے جب میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی کہ حجاب کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو بدقسمتی سے یا کسی مسلط سے یا حکمت سے انہوں نے کہا کہ جی حجاب کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. شاید ان کی مراد کوئی ہوگی کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو زیور انسانیت ہے، لیکن کہنے میں کوئی انداز اسلوب کچھ اچھا ایسا نہیں تھا. تو یہ جو خواتین جو میدان میں ہیں حجاب کے لیے ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہ بات آپ اسکالرز کر رہے ہیں نا کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، تو پھر آپ ایک کام صرف کریں کہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھولیں، اس سے اعلان کر دیں تو ہم یہ نقاب حجاب اتار دیتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اسکالر یہ سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے رد عمل بھی دیا. بہت خوب خبر ہے کہ یہ واقعی جیسے آپ نے شعر سے آغاز کیا کہ یہ اخوت کا مظاہرہ ہے، اور کسی بھی ملک کی طرف سے ہو، چھوٹا ملک ہو یا بڑا ہو. اصل میں یوسف صاحب، ملت اسلامیہ اس کا تعلق جغرافیائی تقسیم سے نہیں ہے، بے شک اس کا تعلق ہے ایمان کی کیفیات سے اور دین اسلام کے رشتے سے. لہذا جو لا الہ الا اللہ کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں نا، وہ چاہے فار ایسٹ میں اور فار ویسٹ میں رہتے ہوں، بے شک وہ ایک ملت ہیں اور ایک رشتے میں پروئے ہوئے ہیں. اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، بے شک قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو یہ قوت مذہب ہے اصل میں. جو جتنا مذہب سے قریب ہوگا، جتنا اس کے اندر ایمانی کیفیت زیادہ مضبوط ہوگی، وہ اپنا رشتہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ محسوس کرے گا. بے شک لہٰذا اس کی ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوب مثال ہے کہ چاہے کویت پوری دنیا میں قوت اور طاقت کے اعتبار سے اور خارجہ پالیسی کے اعتبار سے بہت مؤثر کردار نہ رکھتا ہو، لیکن یہ اسلامی اخوت کی ایک بہترین مثال ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، آپ نے تو کسی اور تناظر میں پڑھا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ افراتفری کی کیفیت دیکھیں کہ ایک طرف اتنے شاندار اخوت کے، اسلامی اخوت کے اور اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کے رشتے کے مظاہرے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی حجاب ہے جس کے لیے ایک طرف خواتین کوشش کر رہی ہیں کہ یہ حجاب ہمیں اس کا حق حاصل ہو، اور ایک طرف پاکستان کے اندر بے حجابی کرنے کے لیے خواتین لگی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں بے حجابی کا حق حاصل ہو. وہ اس کا حق مانگ رہی ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہماری افراتفری، یہ دراصل ملت کا شیرازہ بکھرنے کی دلیل ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اپنی ذاتی اقدار جو اسلامی اقدار ہیں ان کی پاسداری کا کوئی جذبہ بھی باقی نہیں رہا. اور ایسے میں اگر اس طرح کی اچھی خبر آئے تو میرے خیال میں بہت خوش کن ہے، اور ملت کے تصور کو ایک دفعہ پھر اجاگر کرنے کے لیے، اور ہم جو ملت کے تصور سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں ایک مہمیز کا کام دیتی ہے، اور ایسے حالات میں اس کو بہت ہی خوش کن خبر کہنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب دوسرا پہلو کیا لگتا نہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت امت کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت آوازیں نہیں ہیں، کچھ آوازیں ہیں، بہرحال تاریخ تو ڈاکٹر صاحب لکھی جاتی ہے، نام تو امر ہو جاتے ہیں، کویت ہو یا بحرین ہو جو بولیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں وہ مطلب کچھ آپ کبھی نہیں بھی کر سکتے لیکن آپ کس صف میں کھڑے بڑا اہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا پہلو جو وہ خواتین بیچاری ان کو اپنے ہی ملک میں علماء کرام کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی، یا تو وہ خاموش ہیں یا پہلو تہی کر رہے ہیں یا دامن بچا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہہ دینا کہ پھر ٹھیک ہے آپ سپیکر سے اعلان کر دیں۔ اس میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، دیکھیں جب آپ کسی بھی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں نا بطور اقلیت، بالکل، تو وہاں عام مسلمان نہیں ہوتے، ہمارے جیسے مسلمان ممالک میں رہنے والے جو عام مسلمان ہیں اس جیسے سادہ اور ہائبرڈ قسم کے مسلمان نہیں ہوتے۔ وہاں یا تو بہت پختہ مسلمان ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ کریم نے اتنا مضبوط بنایا ہوتا ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے مسکان خان کے نعرے میں دیکھا، بے شک، اور پوری دنیا ایسے لگا کہ جیسے لوگوں کے دل کے جذبات کی ترجمانی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور جو معذرت خواہانہ رویہ ہے وہ ایک پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مدافعت کی یا مزاحمت کی وہ اصل میں قدر ہی ختم ہو جاتی ہے جو آپ کسی خاص معاشرے میں رہتے رہتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری ہندوانہ رسموں کو ہم بھی اپنے معاشرے سے دور نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہے، پھر وہ ہمارے پڑوسی ہیں، پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں رچی بسی تھیں۔ تو جب آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں کے لوگ آپ کے مذہب، دین، ہر چیز کے خلاف ہوں، تو آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام یا تو آپ ہوں بالکل مضبوط ایمان والے، یا پھر آپ دوسری طرف کمپرومائزنگ سچویشن میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو کمپرومائزنگ سچویشن ہے اس سے بڑی ایمان کی موت کی اور کیفیت کوئی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کسی بزرگ نے جو بات کہی ہے، کسی مولانا نے یا کسی عالم نے، وہ چاہے کسی مصلحت کے تحت کہی ہے، ایسے ماحول میں جب ایمان کو گرما دینے والی سچویشن پیدا ہوئی ہو، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہاں اگر کوئی عالم یہ بات کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست بات آئی ان حجاب لینے والی ہماری بہنوں کی طرف سے کہ یہ بات آپ لاؤڈ سپیکر پہ کہیں اور اعلان کریں کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ہم اتار دیتی ہیں، ہم تو کھڑے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو جب وہ اسلام بچانے کی جب اسلامی اقدار کا تحفظ ہو رہا ہو اور ایسی صورتحال میں کوئی اس طرح کی آواز آ جائے، تو اسلام کو کمزور کرنے کا اس سے بڑا خطرناک حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کسی عالم کی طرف سے آئے، کسی جاہل کی طرف سے آئے، وہ عالم ہو یا جاہل ہو، دراصل یہ اسلام کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف سے ہمیشہ آتی ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں، اور اسلام کی جو حمیت ہے اور دینی حمیت ہے وہ سرے سے ان کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا مضبوط دیا ہے اور وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، حالات جس طرح کے بھی ہوں، تو یہ جو ایک ان کا کمپیریزن ہے یہ تو جاری رہے گا، اور یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے، اور خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں یہ سادہ متوسط اور درمیانہ تھوڑا سا ادھر کا مسلمان تھوڑا سا ادھر کا مسلمان وہ عام طور پہ نہیں ملتے، وہ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں تو یا بہت مضبوط ایمان والے ملتے ہیں یا پھر کمزور ایمان والے جنہوں نے پالیسی کے طور پر یہ اپنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی کمپرومائزنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں بھی دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن تیسری طرح کے منافقین بھی بہرحال ہوتے ہیں، لیکن جب جہاں میدان سجا ہو، جب مقتل ہو، جہاں فیلڈ ہو، وہاں پھر دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی فوجیں آ گئیں، اب ڈر جاؤ، اب بہت بڑا ملک ہے، اب قانون ہے، لا ہے، اب جان بچاؤ۔ اور کچھ کہتے ہیں ہاں یہی تو وہ موقع تھا جس کا ہم سے وعدہ ہے، اب تو مدد آنے والی ہے، اور وہ پھر یہ شاعر کی زبان میں کہتے ہیں کہ مداہنت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں شاہی ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ انشاءاللہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی کے حق میں ہے، یہی جیتیں گے، یہی سرخرو ہوں گے۔ کامیابی کا معیار دنیا ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں کس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔